حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین و سبت من الاسبات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز محفل حاضہ کے 10 روزہ خطیب حضرت علامہ جمیل صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر مکرم حضرت حافظ اکرم صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سعادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، سبحان اللہ۔ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم ہی لوگ یہ ذکر لے کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی عاشقان رسول رہتے ہیں، خوش عقیدہ مسلمان، پوری دنیا میں ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے ان آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس منبر سے 10 دن کا بیان ہوتا ہے، اور ایک دن آپ مجھے بلا لیتے ہیں، اور آپ کے بڑے اچھے خطیب حضرت علامہ جمیل اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ لیکن بہرحال
امام علی مقام کا جو ذکر ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو بیان کیا گیا ہے تو وہ امام حسین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ لکھا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لکھنے والوں نے جتنا لکھا امام علی مقام پہ لکھا، اور جتنے محفلیں آپ کی سجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے بعد آپ کی سج رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی 10 دن کی یہ محفلیں سجتی ہیں، اور اس میں ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کو اللہ رسول کا محبوب بننا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ ہم ان سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت فرمائے گا۔ ان کی محبتوں کا صلہ بہت بڑا ہے، لیکن کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ اس لیے کہ بچپنے سے کربلا سن رہے ہیں، کچھ لوگ سنتے سنتے جوان ہو گئے، کچھ لوگ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، کچھ لوگ سنتے سنتے دنیا سے الحمدللہ ایمان پر تشریف لے گئے۔ لیکن کربلا سے ہم نے سبق کیا لیا؟ کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملا؟ کربلا وہ ہمہ جہت داستان ہے کہ اس کو جس زاویے سے دیکھو گے اس زاویے سے کربلا ہمیں پیغام دے گا۔ کربلا ایک ایسا عالمی اور آفاقی انقلابی پیغام ہے کہ اس انقلاب کے بعد پھر کائنات کو کسی نئے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی انقلاب ہیں سب اسی کربلا سے وابستہ ہیں، اور کائنات کے اندر جتنے بھی انقلابی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کو کربلا کے بعد کربلا سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کربلا جرأت پیدا کرتی ہے، کربلا ہمت پیدا کرتی ہے، کربلا شجاعت پیدا کرتی ہے، کربلا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ کربلا انسان کو ضمیر کا جب سودا ہو رہا ہو تو اپنے موقف پر ڈٹنے کا شعور عطا کرتی ہے۔ کربلا دشمن کے نرغے میں حق پر کس طرح ڈٹنا چاہیے یہ ہمیں پیغام عطا کرتی ہے۔ اور کربلا کا خوبصورت پیغام کیا ہے؟ نفس پرست نہ بنو، خدا پرست بنو۔ اس لیے کہ نفس پرست مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کا تعلق کہیں نہ کہیں شیطان سے ہے، اور خدا کا تعلق جس سے جڑ جائے، خدا سے جو اپنے تعلق کو جوڑ لے، خدا کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، خدا کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو جو خدا سے جڑ جاتا ہے، جو خدا سے اپنے رشتے کو استوار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دوام عطا کرتا ہے، اس کو بھی بقا عطا کرتا ہے، اس کو بھی باقی رہنے والی زندگی عطا کرتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، انسان کو مشہور ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ماں باپ گمنام ہو تو آدمی نیک نامی کے لیے خود کچھ اچھے کام کر کے مشہور ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ جن کے ماں باپ بہت نام والے ہوتے ہیں ان کو کوئی کارنامہ انجام دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بغیر کارنامے کے ہی مشہور رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا شاعر ہے تو اس کا بیٹا شاعر نہ بھی ہو تو بھی وہ کسی محفل میں جائے گا اور لوگ کہیں گے یہ فلاں شاعر کا بیٹا ہے، تو بھی لوگ اس کی عزت کریں گے، تو بھی لوگ اس کا احترام کریں گے، تو بھی لوگ اس کی تعظیم کریں گے۔ اسی طرح کوئی بہت بڑا مصنف ہے، اگر اس کا کوئی بیٹا پڑھا لکھا نہ بھی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گنوار ہو، کچھ صلاحیت نہ ہو، کہا جائے کہ دیکھو یہ فلاں باپ کا، جس کے باپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنا بڑا مصنف تھا، یہ اس کی اولاد ہے، تو بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ سب کو تو چھوڑو، اگر کوئی گلی کا پیر بھی ہو، اس کا بیٹا کا چاہے جتنا نااہل ہو لیکن باپ ایک اچھا پیر تھا، اتنا تعارف کرا دوں فلاں پیر صاحب کے یہ بیٹے ہیں، تو بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور دنیا میں 90% لوگ
اچھے ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بہت بڑے کارنامے وہ انجام نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو یوں لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی کارنامہ انجام نہ بھی دیں تو بھی ہمارے لیے ماں باپ کا کارنامہ کافی ہے، ماں باپ کا کارنامہ ہمارے لیے کافی ہے، ہماری روزی روٹی کے لیے کافی ہے، ہماری عزت کے لیے کافی ہے، ہماری شہرت کے لیے کافی ہے۔ لیکن امام حسین اس مفکر ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر، انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ماں باپ سے اپنی پہچان صرف نہیں ہونی چاہیے، تم کیا ہو تمہارے اندر بھی کوئی حوصلہ ہونا چاہیے، تمہارا بھی کام بڑا ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو کہ بڑے ماں باپ کی اولاد ہو کر تم بھی اتنا بڑا کام کرو کہ کبھی تمہارے ماں باپ سے تمہارا تعارف ہو اور کبھی تم سے تمہارے ماں باپ کا تعارف ہو۔ آئیے آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ امام علی مقام کی فکر کیا تھی اور کربلا کا پیغام کیا ہے، یہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، امام حسین اگر کچھ نہ بھی کرتے، صرف گھر میں بیٹھے رہتے، تو یہ میرا ایمان ہے ہر سنی مسلمان امام علی مقام کو دل و جان سے چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، جس کے باپ کا حال یہ ہے کہ وہ ولیوں کے تاجدار ہے، ولیوں کے سلطان ہے، اور ایسے سلطان ہے، میں لوگوں کو بار بار یہ سبق جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ مولائے کائنات کی عظمت بزرگی کا کوئی اندازہ تو لگائے کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کوئی بھی جو ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ اندازہ فرمائیں، تھوڑا اگر آپ پنجتن پاک اور کربلا کو سننے کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا ذہن پر زور دیجئے۔ مولائے کائنات دنیا میں آئے نہیں، اس لیے ایک مرتبہ بھی ابھی علی نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ ساری عبادتیں تو دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے عبادت کہاں ہوتی ہے؟ اور اگر دنیا میں آنے سے پہلے کوئی عبادت کر بھی لے اپنی خصوصیت کی بنیاد پر تو پھر اس عبادت کو اعمال میں یعنی کہ اجر والے اعمال میں شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا کے علاوہ پہلے اور بعد دارالعمل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر، یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں تفسیر مظہری کے اندر، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر یعنی یوں کہہ لے اپنی زبان میں، امت آدم میں، امت نوح میں، امت شیس میں، امت سلیمان میں، امت داؤد میں، امت ایوب میں، امت یوسف میں، امت یعقوب میں، امت موسیٰ میں، امت عزیر میں، امت عیسیٰ میں، امت محمدیہ میں جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ مولائے کائنات کے فیضان سے ولی بنے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کی امت کی ولایت میں تقسیم کرنے کی بات تو اپنی جگہ ہے کیونکہ ابھی علی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے، اور آپ نے چونکہ ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی حج بھی نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ بھی نہیں دی، بلکہ روح ابھی جسم میں آئی بھی نہیں، لیکن علی کتنا پاورفل ہے کہ دور آدم میں بھی عبادت کرنے والوں کو، توجہ فرمائے، ابھی علی عبادت نہیں کی ہے اور عبادت کرنے والوں کو فیضان علی ولی بنا رہا ہے۔ اندازہ فرمائے کتنا بڑا بابا ہے امام علی مقام کا، امام حسین کے بابا کی عظمت کا کوئی اندازہ لگائے، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اور بات آپ کو واضح کرنی ہے تو اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنے کندھوں پر چڑھائیں، رسول اللہ جس کو اپنے کندھوں پر چڑھائیں، غور فرمائیں، مولائے کائنات کو فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ کے کندھوں پہ چڑھا تو حضور نے مجھے اتنا بلند کر دیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آسمانوں کے کناروں کو چھو لوں گا۔ کتنا بلند ہے یہ خاندان، کتنا بلند ہے مولائے کائنات کی شان۔ اگر اور بیان کی جائے تو اندازہ فرمائے، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں خطیب صاحب کا بھائی ہوں، میں فلاں عالم صاحب کا بھائی ہوں، میں فلاں پیر صاحب کا بھائی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ جس کو بھائی کہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ امام حسین کے بابا ہیں۔ کیا شان
شان مولا علی کی ایک بات اور ایڈ کر لی جائے، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، وہ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، جب بھی محفل میں مولا علی موجود ہیں تو صدیق اکبر ٹکٹکی باندھ کر چہرے علی کو دیکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو صدیق فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا کچھ نہ بھی کرتے امام تو دنیا ان کی عزت کرتی، یہ کہہ کر کہ وہ علی کے بیٹے ہیں۔ کرتی دنیا عزت، کیوں نہ کرتی؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے حضور نے ان کو جنت کی سرداری عطا کر دی۔ ابھی امام علی مقام نے کچھ بھی نہیں کیا، حضور نے کہا جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ دونوں بھائیوں کے لکھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار۔ اس کا مطلب حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں بھی یہ مقتدی بن کر نہیں بلکہ مقتدا بن کر جائیں گے، رعایا بن کر نہیں بلکہ آقا بن کر جائیں گے، حاکم بن کر جائیں گے، سردار بن کر جائیں گے، سید بن کر جائیں گے۔ حضور نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا، ڈگری مل گئی۔ لوگوں کو امتحان کے بعد ڈگریاں دی جاتی ہے، امام علی مقام کو ہر امتحان سے پہلے ڈگری عطا کر دی گئی، جنتی جوانوں کے سردار کی ڈگری۔ مولا مشکل کشا کے بارے میں نے چند روایتیں پڑھی ہے، بار بار میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اتنے بڑے باپ کے بیٹے، ماں کتنی بڑی، کچھ نہیں کرتے، صرف سیدہ کے لال کہلاتے تو بھی لوگ عزت کرتے، تو بھی لوگ تعظیم کرتے۔ کتنی بلند ہے سیدہ، اتنی عظیم تر ہے سیدہ، اتنی عظیم تر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا۔ آپ اندازہ کر لیں، جس کی رضا پر موقوف ہے رضائے الہی، کیا فرمایا کہ اس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث سے بار بار لوگ پڑھتے ہیں، اور ان کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا، یعنی جو ان کو ناراض کر دے اب اس کا نمازی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کا حاجی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کا ایمان والا ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کی داڑھی اس کی ٹوپی نہیں دیکھی جائے گی۔ سیدہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے رسول فرما رہے اللہ ناراض ہو گیا۔ یہاں پر ایک روایت یاد آئی مجھے، ایک صحابی، ان کا نام تھا مسور، ان کے پاس امام حسن کے شہزادے امام حسن مصنع نے اپنے لیے رشتہ طلب کیا۔ صحابی رسول سے کہا آپ کی بیٹی سے میں نے نکاح کرنا ہے۔ صحابی رسول سے مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ کون؟ حضرت امام حسن مصنع۔ یہ حسن مصنع کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسن مجتبی کے شہزادے امام حسن مصنع، وہ رشتہ طلب کر رہے ہیں۔ وہ صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں تمہیں کون رشتہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ صحابی لوگ تھے نا، اور صحابہ اہل البیت سے جتنا پیار کرتے تھے اتنا کون کس سے کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے پیار کا انداز ہی نرالا تھا۔ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تکریم، حضور علیہ السلام کی تعظیم اہل بیت کو کر کے حضور علیہ السلام کی خوشی کے طلبگار ہوتے ہیں، یعنی جو تعظیم ہم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی کرتے تھے ان کے بعد ان کے خاندان کی ایسے ہی تعظیم کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ جتنا احترام کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے بعد اہل البیت کا وہ ایسا ہی احترام کرتے تھے۔ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں صدیق اکبر نے جو جملے کہے اے اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ہم جو ایمان لائے، ہم نے جو نیک کام کیے، ہم نے جو ہجرت کی،
ہم نے جو بھی نیکیاں کی یا تو اللہ کی رضا کے لیے کی, یا تو رسول اللہ کی رضا کے لیے کی, یا تو تم اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی ہمارے نیک اعمال خدا رسول کے بعد یہ تمہاری رضا کے لیے ہے. اندازہ فرمائے اس کا مطلب یہ ہے, یہ صدیق اکبر کے جملے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں یا تو خدا کو راضی کرنے, یا تو رسول کو راضی کرنے, یا تو اے نبی کے گھر والوں تمہیں راضی کرنے کے لیے کیا. اندازہ فرمائے, اس پر غور کریں کہ صدیق اکبر کو پیار کتنا تھا. حالانکہ اللہ رسول کی رضا کافی ہے, لیکن یہ محبت اہل بیت ہے. تو صدیق اکبر کہنے ہم نے تمہیں, اور فاروق اعظم کا وہ جملہ بھی آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بالوں کو پکڑ کر امام حسین کو کہا کہ ہمارے سروں پر جو بال بھی اگے ہیں اے نبی کے گھر والوں یہ تمہارے صدقے میں ہیں. یعنی وہ کتنی محبت کرنے والے لوگ تھے. یہاں بات کو ایک طرف نہ کرتے ہوئے دوسری طرف بھی ذکر کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جیسے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, اہل بیت بھی محبت اصحاب میں پیچھے نہیں تھے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے لوگوں نے پوچھا ابو بکر عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا ان کی محبت واجب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق, چھٹے امام, اہل البیت کے چھٹے امام, امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق کون ہے؟ امام اعظم کے بھی استاد ہیں. کیا فرمایا؟ صدیق و فاروق کی محبت واجب ہے, یعنی لازم ہے. اہل البیت کہہ رہے ہیں جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے, وہ جن کی محبت ہم پہ فرض ہے, مومنوں پہ فرض ہے, وہ کہہ رہے ہیں صحابہ سے محبت واجب ہے. صدیق اکبر کی محبت واجب ہے, فاروق اعظم کی محبت واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی صرف اہل بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ کو کنارے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی اور کے نقش قدم پر تو ہو سکتا ہے, وہ اہل بیت کے نقش قدم پر نہیں ہو سکتا. اہل بیت دعوت دے رہے واجب ہے ان کی محبت, تو پوچھنے والا بھی تھوڑا کچھ شاطر سا رہا ہوگا, اس لیے کہ لوگ بدمعاش تو ہر زمانے میں رہے ہیں. اس نے کیا کہا؟ شاید یہ بات آپ تقیہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو. تو امام جعفر صادق کو اس نے کہا یہ آپ تقیہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ حالات اگر اچھے نہ ہوں تو آدمی زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ رکھے. یہ دوسرے مسلک والوں کے نزدیک ایمان ہے, لیکن مومنوں کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک اس کو ہم منافقت کہتے ہیں. جہاں زبان اور دل الگ الگ ہو اس کو منافقت کہتے ہیں. حالانکہ رافضیوں کے یہاں تقیہ بازی ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے, لیکن ہمیں روافض سے کیا تعلق, میں ان کی کیا بات کروں. امام جعفر صادق سے کسی نے کہا صدیق و فاروق کی محبت کو آپ واجب کہہ رہے ہیں, یہ تقیہ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں دل میں کچھ اور ہے. تو امام جعفر صادق کو سائل نے اتنا مجبور کر دیا, اب امام جعفر صادق کا دکھ, ان کا درد ان کے سینے سے نکلتا ہے اور الفاظ ترتیب پاتے ہیں. یعنی سادات کو بھی لوگ کتنا ستائے کہ اللہ اکبر, لوگوں نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا. یہ بات سن کر بھی اللہ اکبر, جب سیدنا امام جعفر صادق نے کہا کہ صدیق و فاروق کی محبت واجب ہے تو کہنے لگے یہ تقیہ کے طور پہ تو نہیں کہہ رہے ہیں. تب امام جعفر صادق نے پورے دکھ اور درد کے ساتھ اپنی درد بھری باتوں کو الفاظ کا جامع پہنا کر فرمایا, کہا واللہ اگر میرے دل میں ان کی محبت نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اگر صدیق و فاروق, یہ روایت جو میں پڑھا امام ابن حجر مکی لکھ رہے, مفتی اعظم مکہ لکھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر صدیق و فاروق کی محبت ہمارے سینے میں نہ ہو تو ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. اور پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں, فرماتے ہیں واللہ جیسے میں علی کی شفاعت کا طلبگار ہوں, جیسے میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے دادا علی کی شفاعت مجھے مل جائے, ویسے میں یہ بھی تمنا کرتا ہوں کہ میرے نانا صدیق اکبر کی شفاعت بھی مجھے نصیب ہو جائے.